السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترتیل القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سورۃ البقرہ کے ایک اور رکوع کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس رکوع کی چند آیات کا ہم تجوید اور مخارج کے ساتھ ان آیات کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے، جس میں ہم چند بنیادی قواعد ابھی سکھا رہے ہیں اور مثالوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اور مزید جو قواعد آتے جائیں گے ان کو بھی سکھائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلا اس کا سیگمنٹ ہے یعنی حصہ ہے وہ تجوید القرآن میں کافی فائدہ دے گا، اور جو اس کا دوسرا حصہ ہوگا وہ ناظر قرآن کریم اور اس کے بعد تجوید القرآن کے جو ضروری قاعدے ہیں ان کو بھی آگے انشاءاللہ ہم سکھاتے جائیں گے، تو اس طرح سے دو فائدے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے اب سورۃ البقرہ کے ایک اور رکوع کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اسی رکوع کی چند آیات کو ہم مزید قواعد کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، أفتطمعون أن يؤمنوا
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ تو ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی یہاں پر تلاوت کی ہے، تو آئیے اب اس رکوع کی چند آیات کو ہم لیتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، اور کن چیزوں کو ہم نے اب سیکھنا ہے جو اس سے پہلے باتیں بتائی گئی ہیں، کیا انہیں ہم نے یاد کیا ہے یا ہم نے ان باتوں کی مشق کی ہے، ان قواعد کی مشق کی ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے قاعدے آپ کو یاد ہو گئے ہیں، تاکہ جب ہم ان قاعدے کا ذکر کریں گے یا ان قاعدوں کا ہم ذکر کریں گے تو آپ بھی ساتھ دہرائیں اور دیکھیں کہ اب کون سے ایسے قاعدے ہیں جو رہ گئے ہیں یا جو سیکھنے باقی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلی آیت کی طرف۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اس میں واو ہونٹ کی گولائی کے ساتھ اس کی آواز پڑھی جائے گی۔ اذ، دال نرمی سے پڑھا جائے گا، زبان کے سرے اور دانتوں کے سامنے جو دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ زبان کا سرا لگائیں گے۔ قتلتم میں قوف پر ہوگا، تا باریک ہوگا کیونکہ تا کی آواز تو کے ساتھ ملتی ہے۔ تم کیسے؟ قتلتم نفسن، یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آئے اور میم ساکن کے بعد ایک اور میم مشدد آئے تو یہاں پر میم کا جو قاعدہ ہے اخفا میم اور ادغام میم ساکن ہوتا ہے، ان کے علاوہ اگر حروف آئیں تو اظہار ہوتا ہے میم ساکن کا۔ اس کے ساتھ ہی میم ساکن کے بعد با آئے تو اقلاب بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا، قتلتم نفسن۔ تو جن دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا وہ یہاں پر اپنی آواز کو روکتے ہیں اور قتلتم نفسن پڑھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ قتلتم نفسن اس طرح سے یہاں پر اظہار ہوگا، جلدی سے گزرنا ہے۔ تو نفسن میں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ نفسن فدارتم، یہاں پر آپ دیکھیں کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے، جب بھی کسی لفظ پر تنوین ہو، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کہتے ہیں جب نون پر سکون ہو یعنی جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 ہیں، اگر ان 15 حروف اخفا میں سے تنوین اور نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ہم اخفا کر کے پڑھتے ہیں، اور ناک میں ہم اس کو چھپا کے گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم اس وقت یہاں پر تنوین پر اخفا کریں گے
نفسا فادارأتم، چونکہ فا جو ہے حروف اخفا میں سے ایک ہے، اسی لیے یہاں پر اخفا کی آواز آئے گی۔ کیسے ہے؟ نفسا فادارأتم، تو غلط کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ نفسا فادارأتم، یہ درست نہیں ہوتا، کئی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں جن کو قاعدے کا پتہ نہیں ہوتا۔ فدا، دال تشدید ہے، دال تشدید کو ادا کرنا ہے۔ فدا، اور کھڑا زبر ہے، حروف مدہ کا قائم مقام بھی ہے۔ فدارأتم، را جو ہے یہ پر ہوگا، را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را پر ہوگا، کسرہ آئے تو باریک ہوگا۔ رأتم حمزہ کے ساتھ، را مفتوح حمزہ ساکن کے ساتھ یہ آواز ملے گی اور آواز جھٹکے کی آواز آئے گی۔ کئی فداراتم، کئی اس کو پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ فداراتم، پھر یہاں پر میم ساکن کے بعد پھر فا آیا ہے تو یہاں پر پھر میم ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار میم ساکن کیسے پڑھیں گے؟ فدارأتم فیہا، فدارأتم فیہا، تو میم ساکن پر آواز کو نہیں روکنا بلکہ جلدی سے گزرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ فی، یا ساکن سے پہلے کسرہ، حروف مدہ الف واو یا ہیں، الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ آئے تو یا مدہ۔ تینوں مدہ جو ہیں حروف مدہ ہیں اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر ان حروف مدہ کو ہم نے ملا کر اور آواز کی لمبائی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ ان کے قائم مقام کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے، ان کو بھی خیال رکھیں ذہن میں۔ تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ آیا ہے تو یہ تین میں سے ایک ہے یا مدہ۔ فی کو لمبا کرنا ہے، کئی لوگ فی ہا پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ فی ہا، دیکھیں یہاں پر الف مدہ آ گیا، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، الف مدہ کی مثال اور یا مدہ کی مثال یہاں پر دونوں آ گئی ہیں۔ فی ہا، فی ہا، اسی طرح سے واللہ، واو کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، اور اللہ کا جو لام بیچ کا ہے یعنی لام مشدد یہ پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے لام مشدد سے پہلے اگر کسی لفظ پہ فتح اور ضمہ ہو تو یہ اللہ کا جو لام ہے یہ پر ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے کسرہ ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ کے دو لام ہیں، یہ جو پہلا ہے اس پر بھی کبھی کبھار حرکت ہوتی ہے، جیسے للہ ہوگا تو اس وقت یہاں پر ہی فتح یہ کسرہ آئے گی، تو اس لفظ کی بھی جو حرکت ہے وہ بھی اس جو بیچ والا لام ہے اس پر اثر انداز ہوگا۔ تو اس لام جو بیچ والا لام ہے اس سے پہلے جس بھی حرف پر حرکت ہو تو اس کے حساب سے بیچ والا لام ادا ہوگا۔ جو بیچ والا لام ہے اس سے پہلے فتح اور پیش اس کا الگ قاعدہ ہے، اور اس لام سے پہلے کسرہ کا الگ قاعدہ ہے۔ فتح اور جو ضمہ ہے اس کی وجہ سے یہ لام پر ہوگا، اور اس لام سے پہلے کسرہ ہو کسی لفظ پہ تو یہ لام باریک ہوگا۔ تو کیسے؟ واللہ، واللہ، کئی لوگ واللہ پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، تو کس طرح پر کرنا ہے؟ واللہ مخرجن، مخرجن میں کیا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ خا کو پر کرنا ہے اور را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو تنوین ہے، تنوین کے بعد میم مشدد آیا ہے تو اس کا ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش جیسا پہلے بھی کہا گیا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد میم مشدد، یا ہم یرملون کا اگر آپ لفظ یاد رکھیں گے، یرملون، یا را میم لام واو اور نون، یرملون کا لفظ یاد رکھیں۔ اس میں پھر یرملون میں ینمو کے چار الگ ہیں اور لام اور را الگ ہیں، تو یہ ینمو کے لفظ میں آیا ہے میم، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد ینمو میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام مع الغنہ یعنی تنوین کی آواز جو نون کی آواز وہ باقی رہے گی، اور ہم نے یہاں پر اپنی آواز کو تھوڑے روکے رکھنا ہے۔ مخرجم ما، مخرجن ما اگر پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا،
اور اگر مخرجما جلدی پڑھیں گے وہ بھی درست نہیں ہوگا، تو تھوڑا روکنا ہے ہم نے اپنی آواز کو، مخرجما۔ تو یہ آ گیا۔ پھر کن تم میں اخفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف اخفا میں سے کوئی آئے، تو یہاں پر نون ساکن ہے اس وقت، تو تا جو ہے حروف اخفا میں ہے تو نون ساکن پر آواز رکے گی، اخفا ہوگا، کن تم۔ تو کن تم میں کیا ہے، اخفا ہو گیا، اور میم ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار میم ساکن ہوگا یہاں پر، تو تا کی وجہ سے کن تم تکتمون، کن تم اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، کن تم تکتمون، کن تم تکتمون۔ یہاں پر کچھ غلطی ہوتی ہے، اقلاب کا قاعدہ یہاں پر کئی لوگ پڑھتے ہیں، مطلب اس کاف ساکن جو ہے اس کو جنبش دیتے ہیں، جیسے تک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے، صرف حروف قلقلہ 5 ہیں جن کے بارے میں آج انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی، تو یہاں پر ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان پر جنبش نہیں آتی ہے، تو اس میں ہم نے آواز کو روکے رکھنا ہے، جیسے تکتمون، روکنا نہیں بلکہ جنبش نہیں دینی، تکتمون، تک نہیں پڑھنا، تکتمون۔ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے، یعنی واو ساکن سے پہلے ضمہ، تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور چونکہ ہم حروف مدہ پر وقف اس وقت کر رہے ہیں تو یہاں پر مد عارض وقفی کا بھی قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوگا، تو کنتم تکتمون، ہم اس کو لمبی آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی بھی، اور چھوٹی آواز کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنی آواز ترتیل تدویر اور حدر کے حساب سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم قرآن کریم کا ناظرہ جو ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو، اور تجوید القرآن کے بھی جو بنیادی قاعدے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، تجوید القرآن بھی وہیں سے پھر ہمارا بہتر ہوگا جب ہم ناظر قرآن کریم کے جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو ہم سیکھیں گے۔ ناظرہ اور جو تجوید میں جو فرق ہے وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ ناظرہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سادہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سادہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہمارا سادہ قرآن کریم بہت اچھا ہوگا تبھی ہم تجوید القرآن جو ہے وہ بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ جب ناظرہ قرآن کریم میں ہی ہماری کمزوری ہو تو پھر تجوید القرآن کو سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم چند قواعد سیکھتے ہیں، اور جو آج ہم سیکھیں گے مثالوں کے ساتھ وہ ہے حروف قلقلہ۔ تو اس کو پہلے میں اس کا جو قاعدہ ہے وہ پڑھ لیتا ہوں کہ 5 حروف قاف طا با جیم دال ایسے ہیں کہ ساکن ہونے کی حالت میں ان کو پڑھتے ہوئے جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے وہاں اگر ان کو تھوڑی سی جنبش نہ دی جائے تو یہ پڑھنے مشکل ہوتے ہیں اور لفظ روانی اور سلاست سے نہیں پڑھا جاتا۔ ان کے اس ہلانے کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ مثلاً حمزہ کے اوپر دیکھیں آپ، فتح ہے اور با ساکن ہے، تو یہ اب دیکھیں جنبش آ رہی ہے، اب حمزہ کو با سے ملاتے ہوئے جب با کی آواز کے لیے لب ملیں تو آواز ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں کھول دیں۔ اب آئیے ہم مشق کرتے ہیں، اور مختصر طور پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ قاف طا با جیم دال یہ حروف قلقلہ ہے، ان کی ایک اصطلاح قطب الجدن بھی ہے، قطب الجدن، قاف طا با جیم دال، ایک لفظ ان کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے ایک فارمولا ہوتا ہے، تو اصطلاح میں
حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا قاف تا با جیم دال۔ اب جب بھی قاف تا با جیم دال قرآن کریم میں تلاوت کے دوران سکون کے ساتھ آئیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ، تو اس وقت آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اور دوسری بات آپ یہ خیال رکھیں کہ ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان پر جو ہے وہ ان پر آواز جو ہے وہ جنبش کے ساتھ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہی اس کا جو فائدہ ہے وہ دوسرے حروف سے حروف قلقلہ کو الگ کر دیتا ہے۔ اور جو بلا وجہ ہم قرآن کریم میں جو دوسرے ساکن حروف ہوتے ہیں ان پر ہم آواز کو جنبش دیتے ہیں، تو آواز کو جنبش بلا وجہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ حروف قلقلہ جب ساکن آئیں تو اس وقت ہی اپنی آواز کو جنبش دینی چاہیے۔ کس طرح سے، کتنی جنبش دینی چاہیے، آئیے اب ہم مثالوں کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ذق، اتنی بھی جنبش نہیں کہ تشدید کی آواز آئے، ذق، ذق۔ اب دیکھیں زا اور دال میں فرق ہے، حروف تہجی کو بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ زا جو کہ سخت ہے اور دال جو کہ نرمی سے آواز، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ذق، ذق، مق، قاف پر بھی ہوگا، نط، تا یہ پر بھی ہوگا اور جنبش بھی آئے گی۔ اس وقت جو ہے یہ مثالیں صرف حروف قلقلہ کی اور کسی بھی حرف کی اس میں مثال نہیں ہے۔ پھر جو مثالیں ہیں پھر وہ ملی جلی جو مشق ہے وہ ہم الگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل اس کا ذکر آئے گا۔ بط، اط، اب، 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 سب، 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 حج، جج، ہج، دد، عد، جد، اق، اط، کب، اج، مد۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔